اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے کو چلا دے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز وجل آج ہم ایک بار پھر اپنے سلسلے مدنی منوں کے مدنی پھول میں حاضر ہیں۔ ہم آپ کو اپنے سلسلے میں مرحبا، خوش آمدید کہتے ہیں۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملی، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے تربیت کے مدنی پھول پیش کروں گا۔ آپ نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم قرآن و سنت اور اس کے آداب کے لیے نگاہیں نیچی کیے دو زانو بیٹھ کر نہایت توجہ کے ساتھ سنوں گا انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، درود پاک پڑھنے کا ذوق و شوق پیدا کرنے کے لیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ شیخ طریقت، امیر اہل سنت، بانی دعوت اسلامی، حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ نے مدنی پنج سورہ میں سورہ فاتحہ کے فضائل تحریر فرمائے ہیں۔ آئیے ان فضائل کے مدنی پھول کو حاصل کرتے ہیں اور انہیں اپنے دل کے مدنی گلدستے میں سجانے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور پاک صاحب لولاک سیاح افلاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر مرض کی دوا ہے۔ ہر مرض کی دوا سورہ فاتحہ ہے، ماشاءاللہ۔ نمبر 2، 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے اس کو اللہ تعالی قبول فرماتا ہے۔ پیارے مدنی منوں، کیسی پیاری فضیلت ہے کہ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر جو جائز دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کی جائے
تو اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرماتا ہے۔ سورہ فاتحہ کم و بیش سبھی مدنی منوں کو یاد ہوتی ہے، بہت ہی آسان یہ سورہ فاتحہ تو یاد تو ہوتی ہی ہے، اور ہمارے دلوں میں تمنا بھی ہوتی ہے کہ ہم حافظ قرآن بن جائیں، ہمیں سبق اچھا یاد ہو جائے، ہم اچھا سبق سنائیں، ہمارے سبق میں کوئی غلطی نہ آئے۔ 100 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور اس کے بعد اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں اور التجائیں کریں، دعائیں کریں۔ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل اس وظیفے کو یعنی 100 مرتبہ سورہ فاتحہ کو پڑھیں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ دعا بھی کریں گے۔ نمبر 3، بزرگوں نے فرمایا ہے کہ فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان 41 بار سورہ فاتحہ پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے آرام ہو جاتا ہے، اور آنکھ کا درد بہت جلد اچھا ہو جاتا ہے، اور اگر اتنا پڑھ کر یعنی 41 بار پڑھ کر اپنا تھوک آنکھوں میں لگا دیا جائے تو بہت مفید ہے۔ نمبر 4، 7 دنوں تک روزانہ 11,000 مرتبہ صرف اتنا پڑھیے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اول آخر 3 بار درود شریف بھی پڑھیے، بیماریوں اور بلاؤں کو دور کرنے کے لیے بہت ہی مجرب عمل ہے۔ پیارے پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اچھی نیتوں کے ساتھ ان وظائف کو سورہ فاتحہ کے حوالے سے جو ہے اس کو ضرور پڑھیے اور اس کی برکتوں کو حاصل کیجیے۔ لیکن ایک بات میں ضرور عرض کرتا چلوں کہ جب بھی قرآن کریم کی تلاوت کیجیے تو قواعد و مخارج کا بالخصوص خیال رکھیے۔ یہ یاد رہے کہ جو ہم نے ابھی فضیلتیں اور برکتیں سماعت کی ہیں تو یہ اسی وقت حاصل ہو سکتی ہیں کہ جب کہ ہم قرآن کریم کو صحیح قواعد و مخارج کے ساتھ اس کی تلاوت کریں۔ تو درست طریقے سے قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن پڑھنا بہت ضروری ہے، اس کی عادت بنانا بھی ضروری ہے۔ اور ہمارے اس سلسلے میں تو ہم جو مدنی پھول سنتے ہیں وہ اسی سے متعلق ہے، یعنی قواعد و مخارج سے متعلق۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی طرف بڑھتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، پچھلے سلسلے میں ہم نے تفخیم و ترقیق کے قواعد میں الف اور لام اور را کی تفخیم و ترقیق کے بارے میں قواعد سنے تھے۔ اچھا، 3 حرف کے بارے میں ہم نے سنا تھا کہ 29 حروف میں سے 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں، الف، لام اور را۔ یہ 3 حرف ایسے ہیں جو کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں، یقیناً آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ الف کو کب پر اور کب باریک پڑھتے ہیں۔ آئیے تھوڑا سا اس کی دہرائی بھی کر لیتے ہیں، اس کا اجرا بھی کر لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے۔ آپ نے قاعدہ یہ سنا کہ الف کو اس وقت پر پڑھیں گے جب الف سے پہلے والا حرف پر ہوگا۔ آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں قال، کلمہ ہے قال، الف سے پہلے قاف، حرف پر ہے، لہذا الف کو بھی پر پڑھیں گے۔ کس طرح پڑھیں گے؟ قال، قال۔ اب دیکھیے الف سے پہلے والا حرف پر ہے، اس لیے ہم نے الف کو پر پڑھا۔ اسی طرح الف سے پہلے کاف، باریک کاف آ گیا۔ اب اس کلمے میں دیکھیے ہم کانا باریک پڑھتے ہیں، الف سے پہلے باریک حرف ہے کاف، لہذا الف کو بھی باریک پڑھیں گے، کانا۔ تو پتہ چلا الف سے پہلے والا حرف پر تو الف بھی پر، اور الف سے پہلے والا حرف باریک تو الف بھی باریک پڑھا جائے گا۔ چلیں ہم اپنے مدنی منوں سے اس سلسلے میں سوال کرتے ہیں۔ پیارے مدنی منوں، آپ میں سے کوئی یہ بخوشی بتائے کہ اسم جلالت اللہ عز و جل کے نام کو کب پر پڑھیں گے؟
اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے درست جواب دیا کہ اگر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر یا پیش آ جائے تو اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. اچھا پیارے مدنی منو، آپ میں سے کوئی بخوشی اس سوال کا جواب دے دے کہ اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو کس حالت میں یا کب باریک پڑھیں گے؟ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. آپ نے درست جواب دیا. اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے. اب یہ قواعد جو ہے ہم نے اپنے مدنی منوں سے سن تو لیے، تھوڑا دہرائی بھی کر لیتے ہیں تاکہ ذہن نشین ہو جائے. مثال کے طور پر آپ دیکھیے، ہم نے سنا کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے زبر آ جائے تو دیکھیے اللہ، یہاں پر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر آ گیا، لہذا یہاں اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. اللہ واللہ فاللہ، یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہے. اسی طرح ہم نے سنا کہ اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر پیش آ جائے تب بھی اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. تو آپ دیکھیے مثال رسول اللہ کی، کہ یہاں پر اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر پیش آ گیا، لہذا اللہ عز و جل کے لام کو پر پڑھیں گے. اسی طرح اللہ عز و جل کے لام سے پہلے اگر حرف کے نیچے زیر آ جائے تو یقیناً اللہ عز و جل کے لام کو باریک پڑھیں گے، باللہ، للہ، بسم اللہ. تو پیارے مدنی منو، یہ تو اس میں جلالت اللہ عز و جل کے متعلق جو قواعد ہیں ان کے بارے میں آپ نے ماشاء اللہ عز و جل سوالات کے جوابات دیے. آئیے اب ہم اپنے را کو پر اور باریک پڑھنے کے حوالے سے جو ہم نے 3 قاعدے بیان کیے تھے ان سے متعلق بھی آپ سے سوالات کر لیتے ہیں. پیارے مدنی منو، آپ میں سے کوئی بخوشی یہ بتانا چاہے گا کہ را پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ را پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے. ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے درست جواب دیا کہ را پر زبر یا پیش آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے. اس کی مثال بھی دیکھ لیتے ہیں. را پر زبر، مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے علم تارا، اس را پر زبر آ گئی لہذا را کو پر پڑھیں گے. اسی طرح رزقو، را پر پیش آ گئی لہذا را کو پر پڑھیں گے. تو را پر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. اچھا پیارے مدنی منو، آپ سے دوسرا سوال، اگر 2 زبر یا 2 پیش را پر آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ 2 زبر یا 2 پیش آ جائے را کو پر پڑھیں گے. ماشاء اللہ عز و جل، آپ نے درست جواب دیا کہ اگر را پر 2 زبر یا 2 پیش کی تنوین آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے. اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے، دہرائی بھی کر لیجئے. مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیے اجرن، را پر 2 زبر کی تنوین ہے لہذا را کو پر پڑھیں گے. اسی طرح اجرن، را پر 2 پیش کی تنوین ہے، را کو پر پڑھیں گے. تو را پر 2 زبر یا 2 پیش آ جائے تب بھی را کو پر پڑھتے ہیں. اچھا تیسرا اور آخری سوال آپ سے را کے قواعد کے حوالے سے، یہ بتائیے کہ اگر را پر کھڑا زبر آ جائے تو اب را کو پر پڑھیں گے یا باریک پڑھیں گے؟ را پر کھڑا زبر آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے. ماشاء اللہ عز و جل، درست جواب دیا کہ اگر را پر کھڑا زبر آ جائے تو را کو پر پڑھیں گے. اس کی مثال بھی دیکھ لیجئے. مثال کے طور پر ابراہیم. تو پیارے مدنی منو، 3 قواعد جس کی ہم نے دہرائی کی. نمبر 1، را پر زبر پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے. نمبر 2، را پر 2 زبر یا 2 پیش کی تنوین ہو تب بھی را کو پر پڑھیں گے. اور اگر را پر کھڑا زبر ہو تو اس وقت بھی را کو پر پڑھیں گے. آئیے مزید را کو پر پڑھنے سے متعلق قواعد کو سیکھتے اور سمجھتے ہیں جو کہ ہمارا آج کا سبق ہے.
तो प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो तो उस वक्त भी रा को पुर पढ़ेंगे। क्या सुना आपने? रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर या पेश हो। अब आइए इसकी मिसाल देखते हैं। रा साकिन, उससे पहले ज़बर, इसकी मिसाल देखिए यहाँ पर आरुशुन। आप अपने मदनी कायदे में देख सकते हैं कि जो कलमा लिखा हुआ है आरुशुन, यहाँ रा साकिन से पहले ज़बर है, अब इस रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह तुरजिऊना, यहाँ पर भी देखिए कि रा साकिन से पहले पेश आ गया, लिहाजा रा को पुर पढ़ेंगे। तो प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अब हम उन कलिमात को पढ़ते हैं कि जिनमें ये कायदा मौजूद है कि रा साकिन से पहले ज़बर या पेश मौजूद हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। आइए उन कलिमात को पढ़ते हैं। पढ़िए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अर्शुन अर्शुन अम सबरना। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, आप देख सकते हैं कि दोनों रा साकिन है और दोनों से पहले ज़बर आ गई, लिहाजा यहाँ पर रा को पुर पढ़ेंगे। अम सबरना। आगे है तुरजिऊन, युरज़क़ून, तुरजिऊन, युरज़क़ून। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बात का ख़ास ख्याल रखें जिसके बारे में आपको बार बार हिदायत की जाती है कि आखिरी जो हर्फ है नून पर ज़बर है। तो उमूमन ऐसा होता है कि इस तरह पढ़ दिया जाता है कि नून को खींच देते हैं, जैसे तुरजिऊना या युरज़क़ूना। तो याद रहे कि इस तरह पढ़ना गलत है। इसलिए गलत है कि नून पर है ज़बर, और जब ज़बर ज़ेर पेश वाला हर्फ हो तो उसे बगैर खींचे, बगैर झटका दिए पढ़ते हैं। लिहाजा बगैर खींचे आप इसकी सही अदायगी कीजिए। तुरजिऊन, युरज़क़ून। तो प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, दो कायदे, रा साकिन से पहले हर्फ पर ज़बर आ जाए तब भी रा को पुर, और रा साकिन से पहले हर्फ पर पेश आ जाए तो भी रा को पुर। अब आइए हम अगले कायदे की तरफ बढ़ते हैं। रा साकिन से पहले आरजी ज़ेर हो तो उस वक्त भी रा को पुर पढ़ेंगे। क्या सुना आपने? रा साकिन से पहले आरजी ज़ेर हो तो उस रा को भी पुर पढ़ेंगे। अब प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, यकीनन आपके जहन में ये सवाल आ रहा होगा कि हमने रा साकिन तो समझ लिया, रा साकिन से पहले ज़बर पेश हो ये समझ लिया, रा पर ज़बर पेश हो ये भी समझ लिया, रा पर दो ज़बर दो पेश की तनवीन हो ये भी समझ लिया, लेकिन रा साकिन से पहले आरजी ज़ेर हो तो इससे क्या मुराद है? तो प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, इसको समझने की ज़रूरत है। आरजी कहते हैं कि कभी हो कभी ना हो। आरजी ज़ेर वो जो कभी है कभी नहीं है। अब कभी है कभी नहीं है, इससे क्या मुराद? आइए अब हम मदनी कायदे के इस कलमे की मदद से समझते हैं। प्यारे मदनी मुन्नों और मदनी चैनल के नाजरीन, कलमा लिखा हुआ है इरजी। क्या कलमा लिखा हुआ है? आप देख सकते हैं कि ये जो हमजा है, इस हमजा के नीचे जो ज़ेर है, अब हम इसे अलहदा से पढ़ेंगे इरजी तो ये हमजा पढ़ा जाएगा। अगर इस कलमे के आगे रब्बी लगा देते हैं और हम पढ़ते हैं रब्बिरजी, क्या पढ़ते हैं? अभी तो हम इरजी पढ़ रहे हैं ना, तो इस हालत में रा को पुर पढ़ रहे हैं। अगर हम रब्बी लगा देते हैं तो अब क्या पढ़ेंगे हम? रब्बी इरजी पढ़ेंगे या रब्बिरजी पढ़ेंगे? रब्बिरजी। माशा अल्लाह अज़्ज़ा वजल, आपने दुरुस्त जवाब दिया कि रब्बी इरजी नहीं पढ़ेंगे बल्कि रब्बिरजी पढ़ेंगे। अब आप देख सकते हैं कि जब हमने पढ़ा रब्बिरजी तो यकीनन हमजा नहीं पढ़ा गया, हमजा की जो ज़ेर है वो भी नहीं पढ़ी गई। तो जब हमजा नहीं पढ़ी गई तो चूंकि हमजा नहीं पढ़ी गई, इसकी ज़ेर आरजी हुई कि कभी है कभी नहीं है। तो कायदे में इसी चीज़ को बयान किया गया है कि रा साकिन से पहले
आरजी जेर हो तो भी रा को पुर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं इरजिउ और इरजिई, इसी तरह इरकाउ, ये वो कलमात हैं कि इन तमाम से पहले रा से पहले आप देख सकते हैं कि हमजा मौजूद है, लेकिन ये हमजा कौन सा हमजा है? ये वसली है, मा कबल मिलाने की सूरत में गिर जाता है। तो अब इसकी जो जेर है वो भी आरजी है, लिहाजा इसी को कहते हैं कि रा साकिन से पहले आरजी जेर हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी चैनल के नाजरीन, आइए हम इन कलमात की भी दोहराई कर लेते हैं। पढ़िए इरजिउ 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 इरजिई इरकाउ। ये बात याद रहे कि हमने कायदे में ये पढ़ा था कि रा के नीचे जेर हो या रा साकिन से पहले जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। ये इंशाअल्लाह आइंदा सिलसिलों में हम इंशाअल्लाह सीखेंगे कि रा के नीचे जेर हो या रा साकिन से पहले जेर हो। अलबत्ता तख्ती नंबर 4 में हमने ये कायदा सीखा था कि रा के नीचे जेर हो तो रा को बारीक पढ़ते हैं। अब ये जो कायदा है कि रा साकिन से पहले जेर, वो इंशाअल्लाह हम आइंदा तख्तियों में, आइंदा इंशाअल्लाह सिलसिलों में इसके बारे में सुनेंगे। लेकिन बाज़ औक़ात ये जहन में आता है कि रा साकिन से पहले तो जेर है तो इसको बारीक पढ़ना चाहिए, तो फिर वही वजाहत अपने जहन में लाइए, चूँकि ये आरजी जेर है, ये मुस्तकिल नहीं है बल्कि आरजी जेर है, इसलिए इस रा को पुर पढ़ेंगे। पढ़िए इरजिउ इरजिउ इरजिई इरकाउ इरकाउ। प्यारे मदनी मुन्नो और मदनी चैनल के नाजरीन, अब इसके बाद वाला अगला कायदा सुनते हैं। रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो। क्या सुना आपने कायदा? रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो। तो अब पहले तो ये समझने की ज़रूरत है कि कलिमा किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर इस कलमे को देखिए आप, रब्बिरहमहुमा, यहाँ पर 2 कलमे हैं। रब्बी ये एक कलमा है और इरहमहुमा ये दूसरा कलमा है, ये 2 कलमे हो गए ना। तो यहाँ पर कायदा ये बयान किया गया है कि रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो। तो आप ये देख सकते हैं रब्बिरहमहुमा, यहाँ रा साकिन से पहले अलिफ, अलिफ से पहले है बा, तो ये दूसरा कलमा हो गया, है ना। रा साकिन से पहले दूसरे कलमे के नीचे है जेर, लिहाजा अब रा को पुर पढ़ेंगे, जो कि आपने कायदे में भी सीखा कि रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में हो तो रा को पुर पढ़ते हैं। आइए अब इन पुर रा की भी अदायगी सीखते हैं। पढ़िए रब्बिरहमहुमा रब्बिरहमहुमा रब्बिरजिऊनी। देखिए शुरू में जो रा है ये भी पुर पढ़ा जा रहा है क्योंकि रा पर जबर है। दूसरा रा इसलिए पुर पढ़ा जा रहा है, जैसा भी आपने कायदा सुना कि रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में है, लिहाजा रा को पुर पढ़ेंगे। रब्बिरजिऊनी इनिरतबतुम इनिरतबतुम। यहाँ देखिए कि बा पर कलकला होगा क्योंकि बा साकिन है, और बा साकिन जब भी आ जाए, उर्फ़ कलकला जब भी साकिन आ जाए तो उन पर कलकला होगा। तो कलकला के साथ पढ़िए इनिरतबतुम अमिरतबू अमिरतबू। कारी साहब ये इनिरतबतुम में एक कायदा है या 2? एक कलमा है या 2? बेटा ये इनिरतबतुम ये 2 कलमे हैं। माशाल्लाह इन्होंने हमारे मदनी मुन्नों जितने बैठे हुए हैं इनके जहनों में भी सवाल आ सकते हैं। तो माशाल्लाह अभी एक मदनी मुन्ने ने ये सवाल किया है कि ये 2 कलमे हैं या एक कलमा है, तो इसको समझिए इनिरतबतुम ये 2 कलमे हैं, इनी और ये इरतबतुम ये 2 कलमे हैं। तो रा साकिन से पहले जेर दूसरे कलमे में आ गया, इसलिए रा को पुर पढ़ेंगे। तो हम अपने आखिरी कायदे की तरफ बढ़ते हैं कि रा साकिन के बाद हुरूफ मुस्तालिया में से कोई हर्फ इसी कलमे में हो तो रा को पुर पढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रा साकिन, इसके आगे हुरूफ मुस्तालिया है, सही है ना, रा को पुर पढ़ेंगे। इसी तरह रा साकिन है, इसके आगे हुरूफ मुस्तालिया में से हर्फ है, रा को पुर पढ़ेंगे।
یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں را ساکن ہے، فرقن، اس کے آگے حرف مستعلیہ میں سے حرف ہے، لہذا را کو پر پڑھیں گے۔ آئیے ان کلمات کی بھی دہرائی کر لیتے ہیں تاکہ ہم اس قاعدے کو بھی اچھی طرح نہ صرف سمجھ سکیں بلکہ پڑھنا بھی سمجھ جائیں۔ پڑھیے کل فرقن، کل فرقن، فرقاتن، فرقاتن۔ کل فرقین کی را کو پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ پر اس لیے پڑھیں گے کہ را ساکن کے آگے حرف مستعلیہ میں سے حرف آ گیا، اور باریک اس وجہ سے بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو حرف مستعلیہ ہے وہ مکسور ہے، یعنی دو زیر کی تنوین ہے، اس لیے اس کو باریک بھی پڑھ سکتے ہیں۔ کل فرقین، فرقاتن۔ یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں را ساکن کے آگے حرف مستعلیہ میں سے قاف ہے، لہذا را کو پر پڑھیں گے۔ فرقاتن، مرصادن۔ یہاں پر بھی را ساکن کے آگے حرف مستعلیہ میں سے حرف ہے، را کو پر پڑھیں گے۔ فی قرطاس، اس کلمے میں بھی دیکھیے کہ را ساکن کے آگے حرف مستعلیہ میں سے حرف آ گیا، لہذا را کو پر پڑھیں گے۔ تو پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، را ساکن کے بعد حرف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہو، تو ان تمام صورتوں میں را کو پر پڑھیں گے۔ پیارے مدنی منوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اب ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں درست قواعد و مخارج کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے آخر میں اپنے عزم کا بھی اظہار کر لیتے ہیں۔ غیبت کے خلاف جنگ، نہ غیبت کریں گے نہ سنیں گے، محبتوں کے چور قفل مدینہ، انشاءاللہ سر پہ امامہ، رخ پہ داڑھی، مدنی حلیہ، اکثر نظریں حیا سے نظریں، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، مسجد بھرو تحریک، انشاءاللہ عز و جل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب۔